الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، اور آپ ان کی حرکتوں پر صدمہ نہ کریں۔ صدیاں بیت گئی، حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور کفر و شرک سے بچانے کی دعوت انہیں دیتے رہے، لیکن قوم کفر پر اور شرک پر ہی اڑی رہی، اور نوح علیہ السلام کی بات مان کے ہی نہ دی۔ تنگ آ کر اللہ کے نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے ہاتھ اٹھا دی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑی۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو ان سے جو پیدا ہونے والے ہیں ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، وہ بھی تیرے نافرمان ہی ہوں گے، وہ بھی کافر ہی ہوں گے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بتلا دیا کہ جو ایمان لانا تھا جنہوں نے، وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح اب کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے لگے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا ہمارے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں اور ہمارے کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور وہ کشتی کیا تھی؟ ایک پورا بحری جہاز تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ شاید اب بھی حضرت نوح علیہ السلام جب میں ان پر عذاب نازل کروں، کہیں کہ نبی کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، کہیں جب ان پر عذاب آئے تو پھر اللہ سے دعا نہ کر بیٹھیں کہ اے اللہ میری بد دعا کو قبول نہ کر، ان پر عذاب نہ بھیج، ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو والدہ جو ہے اسے بد دعا دے دیتی ہے، لیکن جب اسے مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر گرفتار دیکھتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ سارے ہی غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے۔ کوئی کہتا نعوذ باللہ ان کا اب نبوت کا پیشہ نہیں چلا، اب انہوں نے اپنا پیشہ ہی بدل دیا ہے، اب تو بڑھائی کا پیشہ شروع کر لیا ہے۔ اور کوئی مذاق کے طور پہ یوں کہتا ایک دوسرے سے، بھئی یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی ہے نہیں، کس چیز میں کشتی چلائیں گے؟ اور پھر چھوٹا سا جو جوہڑ ہوتا، چھوٹی سی
جو پانی کی جگہ ہوتی اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہاں یہ کشتی یہاں پہ چلے گی، اور پھر آپس میں جیسے اوباش لوگوں کی حالت ہوتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مذاق کیا کرتے ہیں، ایسے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے وہ قوم مذاق کرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عادت نہیں تھی مذاق کرنے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم مذاق بن کے رہ جاؤ، جس وقت تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور واقعتاً جب ان پر اللہ کا عذاب آیا وہ مذاق ہی بن کر رہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا حکم عذاب والا آ گیا اور وہ ہو گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ تنور سے خاص تنور بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی تھی کہ جب اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا عذاب آ گیا ہے۔ اور بعض رات یہ کہتے ہیں کہ تنور سے مراد سطح ارض ہے، زمین کی سطح ہے، کہ زمین کی سطح سے پانی ابلا، اوپر سے آسمان سے بھی پانی برسا اور نیچے زمین کی سطح سے بھی پانی آیا جس کا ان پر عذاب آیا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیجئے ہر قسم سے دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کشتی کے اندر دو دو جوڑے، فرمایا ہر قسم کے سوار کر لو، کیونکہ جانوروں نے بھی ہلاک ہونا تھا، جانوروں کے بھی جو جوڑے ہیں انہیں بھی سوار کر لیجیے جو انسانوں کی ضرورت کے کام آنے والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جس پر ہماری بات سبقت کر گئی، یعنی جس پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس کو نہیں۔ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھوڑے ہی، جیسے کہ فرمایا وہ 70 افراد تھے یا 80 تھے، اتنی ہی تعداد تھی، زیادہ نہیں تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر حالت کے اندر وہ اللہ کا نام لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سواری پر سوار ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ، اور یہ بتلائے کہ یہ سواری اللہ نے دی ہے اور اس سواری کو اللہ نے ہی میرے تابع کیا ہے، اور منزل مقصود تک بھی اللہ ہی مجھے پہنچائیں گے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر۔ سیلاب کی اتنی بڑی بڑی موجیں آئیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ موجیں پہاڑوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت انڈونیشیا اور جاپان کے اندر زلزلے آئے اور سیلاب آیا تو اس وقت جو سیلاب کی موجیں تھیں وہ اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں جیسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ ہیں بڑے بڑے، 10 منزلہ 20 منزلہ مکان ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ سیمنٹ اور سریے کے بنے ہوئے بلڈنگ اور مکانات نہیں ہیں بلکہ چڑیا کے گھونسلے ہیں، یوں ان موجوں نے پلٹ کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ نے سمجھایا کہ
کہ وہ پہاڑوں کی طرح موجیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور بہت سے لکھاری اخباروں کے اندر اس وقت لکھا کرتے تھے کہ جاپان نے ایسی بنائی ہیں، ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ یہ عمارتیں زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، یہ ہل تو سکتی ہیں، گر نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور خش و خاشاک بنا کے وہ ایسے پھر رہی تھی۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ الگ تھا کشتی والوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا سارے ہی ڈوب رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کشتی والوں سے الگ تھا، کشتی والوں میں سوار نہیں تھا۔ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، کافروں کے ساتھ نہ رہ، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، بچ جائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آگے سے بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ دیکھو سامنے پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، وہاں تک مجھے نہیں سیلاب نہیں آئے گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے، فرمایا اس وقت کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کر دے بس وہی بچتا ہے، وگرنہ کوئی نہیں بچتا۔ وحال بینہم الموج، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی درمیان میں موج حائل ہو گئی، موج آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی، فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہونا یہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ ایمان پلے نہ ہو۔ ایمان ہو تو پھر پیغمبر کی قرابت رشتہ داری کام آتی ہے، وگرنہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب کے اندر غرق ہو گیا کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور قصہ تمام کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ سے جا لگی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ نے فرمایا کہ ظالم قوم کے لیے لعنت ہو۔ اللہ کی طرف سے جس وقت عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور ان کو تہس نہس کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا اور آسمان کو حکم دیا، زمین سے فرمایا اپنا پانی نکل جا، آسمان سے فرمایا تھم جا، برسنا تھم جا، وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا۔ زمین اللہ کا حکم سنتی ہے اور مانتی ہے، پہاڑ اللہ کا حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، آسمان اللہ کا حکم سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، مانتا ہے، دریا، سمندر، ہر چیز اللہ کا حکم سنتی ہے۔ فرمایا وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ چل رہا تھا، لیکن درمیان کے اندر اور بات آ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا پھر تذکرہ کیا، تو حالانکہ اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بتلایا کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آدمی قصے کہانیوں کے اندر ہی اسی کے شوق کے اندر لگا رہے، جو اصل مقصد ہو اسے بھول جائے۔ نہیں، قرآن کریم نے واقعات کو ٹکڑے ٹکڑے بیان کیے ہیں، ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، اے اللہ یہ بیٹا میرا یہ بھی میرے اہل میں سے ہے، اسے بھی بچائیے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں، وہ تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا یہ جو بیٹا تھا یہ منافق تھا، یعنی ظاہراً تو اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کرتا تھا، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی
فرمایا اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے خاندان کو تیرے اہل کو بچاؤں گا، اے اللہ اسے بھی بچائیے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اس کا تیرے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے مانا ہی نہیں، یہ تجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اگر تجھے مانتا تجھ پر ایمان لاتا پھر تو تیرے اہل میں سے ہوتا، اس نے تجھ پر ایمان ہی نہیں لایا اس لیے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ ناپاک عمل کا پلندہ ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل برے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا آپ اس چیز کو مجھ سے نہ مانگیے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں سے فرما سکتے ہیں، میں اور آپ پیغمبر کو نادان نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ فرما سکتے ہیں، اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کو یہ حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کفر پہ ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي يَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رجوع کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ پر رحم کر دیجئے۔ ویسے ہی جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اللہ کی طرف سے کہا گیا اے نوح اتریے۔ یہ اترنا کہاں سے؟ بعض رات فرماتے ہیں کہ کشتی سے اترنا، کہ کشتی سے اتر کر زمین پہ آ جائیے، اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ سے اتر کر زمین پہ آ جائیے۔ فرمایا کہا گیا اے نوح اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی برکتیں لے کر جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان قوموں پر بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر انہیں زندگی کا کچھ دن لطف اٹھانے دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، رب کو ماننے والے نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کے حالات ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں، یہ غیب کا علم نہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو غیب کا علم ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ غیب کا علم نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں، اور غیب کی خبریں بہت ساری انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ غیب کا علم، حاضر کا علم یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہاں غیب کی بہت ساری خبریں، غیب کے بہت سارے حالات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بتائی کہ آپ کے پاس حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا علم، فرمایا اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آپ من عنہ سے بیان کر رہے ہیں یہ مشرکین مکہ کے سامنے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ فرمایا ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ فاصبر، دوسری بات اللہ نے فرمائی آپ صبر کیجئے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا کر بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ قوم کو سمجھایا،
تبلیغ کی صدیاں بیت گئی، ایک قوم دوسری قوم، ایک نسل دوسری نسل، لیکن تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے اور آخر کار کامیاب حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ اے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ آپ کو بھی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ بھی صبر کا دامن تھامیے اور صبر کو اپنائیے۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخری انجام، اچھا انجام وہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے، اچھا انجام وفا شعاروں کا ہوتا ہے، اچھا انجام اللہ کو ماننے والوں کا ہوتا ہے، اچھا انجام سچوں کا ہوتا ہے، جھوٹوں کا نہیں ہوتا۔ جھوٹے تباہ ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، سچے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخری انجام، بہترین انجام وہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو بھی صحیح معنی میں سچا بنائے اور جھوٹ سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جتنے حضرات شریک ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو صحت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، برے خاتمے سے ہر ایک کو محفوظ فرما، مرتے وقت ہم سب کے چہروں کو روشن فرما۔ اے اللہ زندگی دے ایمان والی، اسلام والی، اے اللہ خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ، قرآن پہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين، آمين آمين برحمتك يا رب۔ جزاكم الله۔